بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر قسمت آپ کو وہاں لے جائے جہاں آپ نے کبھی جانے کا سوچا بھی نہ ہو تو کیا آپ اسے بدقسمتی سمجھیں گے یا اللہ کی پوشیدہ حکمت؟ بڑے بھائی نے مجھ سے اور ماں کو دیکھتے ہی غصے میں کہا تھا کہ گھر سے نکل جاؤ، تم دونوں میرے لیے بوجھ ہو۔ اور اس دن میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ خون کے رشتے بھی کبھی کبھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس نہ سامان تھا نہ ٹھکانہ۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر زبان پر صبر۔ میں اس وقت MBA پاس تھا۔ خواب تھے کہ کسی اچھی کمپنی میں نوکری ملے گی، ماں کے لیے پکا گھر لوں گا، مگر حقیقت یہ تھی کہ کئی مہینوں سے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ ہر انٹرویو کے بعد ایک ہی جواب ملتا، ہم آپ کو اطلاع دیں گے، اور وہ اطلاع کبھی نہیں آتی تھی۔ بڑے بھائی کی باتوں نے دل کو چیر دیا تھا۔ اس دن کہا تھا کہ تمہاری ڈگری ہمارے کسی کام کی نہیں، جا کر کچھ کما کر دیکھو۔ اس رات ہم نے محلے کی مسجد کے صحن میں بیٹھ کر رات گزاری۔ ماں نے میرا سر اپنی گود میں رکھا اور کہا، بیٹا اللہ پر یقین رکھو، وہ دروازے بند نہیں کرتا، صرف راستہ بدل دیتا ہے۔ اگلے دن میں نے شہر کے ہر دفتر کے چکر لگائے، لیکن قسمت جیسے میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ جیب میں صرف چند 100 روپے بچے تھے۔ ماں کی دوائی بھی لینی تھی، پیٹ کی آگ بھی بجھانی تھی۔ آخر کار میں نے ایک ہسپتال میں چپڑاسی کی نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دل کے کسی کونے میں انا زخمی تھی کہ MBA کرنے کے بعد یہ کام، مگر ماں کی ضرورت سب سے بڑی تھی۔ ہسپتال کی راہداریوں میں مریضوں کی چیخیں، دوڑتے ڈاکٹر اور سٹریچر کی چرچراہٹ میری نئی دنیا بن گئی۔ میں فائلیں اٹھاتا، مریضوں کو وارڈ تک پہنچاتا، کبھی فرش صاف کرتا، کبھی دوائی لاتا۔ کئی لوگ مجھے حقارت سے دیکھتے، کچھ کہتے اتنی پڑھائی کر کے یہی کرنا تھا، مگر میں خاموش رہتا کیونکہ ماں کی مسکراہٹ میری کمائی تھی۔ چند ماہ بعد میں نے تھوڑی تھوڑی رقم بچا کر ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ یہ پاگل پن لگتا تھا، مگر میرے اندر کہیں نہ کہیں امید زندہ تھی۔ ہسپتال کے قریب ہی ایک خالی دکان کرائے پر ملی۔ ماں نے اپنے زیور کا آخری ٹکڑا بیچ کر میری مدد کی۔ ہم نے مل کر اس دکان کو صاف کیا، دیواروں پر سفید رنگ کیا، ایک چھوٹا سا چولہا رکھا، اور میں دن میں ہسپتال کی نوکری کرتا اور شام کو ریسٹورنٹ میں کھانا بناتا۔ شروع میں گاہک کم آتے، کئی دن تو ایسا ہوتا کہ پورا دن گزر جاتا اور صرف 2 پلیٹ دال چاول بکتی۔ میں رات کو حساب کرتا تو آنکھوں میں نمی آ جاتی، مگر ماں کہتی، بیٹا محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ایک دن ہسپتال کے چند ملازم میرے ریسٹورنٹ میں آئے۔ میں نے انہیں عزت سے بٹھایا، صاف پلیٹیں رکھیں اور دل لگا کر کھانا بنایا۔ انہیں کھانا پسند آیا اور وہ اپنے دوستوں کو بھی لانے لگے۔ آہستہ آہستہ میرا ریسٹورنٹ چل نکلا۔ میں نے صفائی، خلوص اور ایمانداری کو اپنا اصول بنایا۔ وقت گزرتا گیا اور وہی ریسٹورنٹ جسے لوگ مذاق سمجھتے تھے، علاقے کا مشہور مقام بن گیا۔ میں نے اسپتال کی نوکری چھوڑ دی اور مکمل توجہ کاروبار پر دی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب میں نے اسی اسپتال کے تمام عملے کو اپنے ریسٹورنٹ میں دعوت دی۔ ڈاکٹر، نرسیں، وارڈ بوائے سب حیران تھے کہ ایک سابقہ چپڑاسی آج انہیں عزت کے ساتھ بلا رہا ہے۔ میں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا کہ اگر میں نے ہسپتال میں کام نہ کیا ہوتا تو مجھے لوگوں کی
ضرورت کا احساس نہ ہوتا۔ وہی تجربہ میرے ریسٹورنٹ کی کامیابی کا راز بنا۔ میں نے اعلان کیا کہ آج سے اس ہسپتال کے غریب مریضوں کے لیے روزانہ مفت کھانا دیا جائے گا۔ سب کی آنکھیں نم تھیں اور اسی لمحے دروازہ کھلا اور بڑے بھائی اندر آئے۔ ان کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے قریب آئے اور کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں گھر سے نکالا مگر تم نے دنیا میں اپنا گھر بنا لیا۔ میں نے ان کے قدموں میں گر کر کہا، بھائی اگر آپ ہمیں نہ نکالتے تو شاید میں کبھی ہمت نہ کرتا۔ ماں ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں، فخر کے تھے۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ کبھی کبھی زندگی ہمیں وہاں دھکیل دیتی ہے جہاں سے ہماری اصل پرواز شروع ہوتی ہے۔ میں MBA پاس تھا مگر اصل ڈگری مجھے صبر، محنت اور ماں کی دعاؤں نے دی۔ آج میرا ریسٹورنٹ کئی شہروں میں پھیل چکا ہے مگر میں اب بھی ہر نئے ملازم کو اپنی کہانی سناتا ہوں کہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، چھوٹی صرف سوچ ہوتی ہے، اور اگر نیت صاف ہو تو چپڑاسی سے مالک تک کا سفر ناممکن نہیں، کیونکہ رب جب دیتا ہے تو حساب نہیں دیتا۔ اور جس دن بڑے بھائی نے ہمیں گھر سے نکالا تھا وہی دن دراصل میری کامیابی کی پہلی سیڑھی تھا۔ تو کیا آج بھی آپ اپنی مشکل کو بدقسمتی سمجھ رہے ہیں یا شاید وہی آپ کی آنے والی کامیابی کا دروازہ ہو؟